السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع زیر بحث ہے وہ قسم اٹھانے کے معاملات کے متعلق ہے۔ میں نے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے کاروباری معاملات میں یا دیگر دنیاوی معاملات میں بھی خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا کسی کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا یہ کام کرنا چاہیے؟ اگر قسم کھائی جائے تو کس کی قسم کھائی جائے اور کس کی قسم نہیں کھانی چاہیے؟ آئیے اس کا جائزہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ کی روشنی میں لیتے ہیں۔ کتاب جامع ترمذی ہے، اس کی حدیث نمبر 1534۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادراک عمر وہو فی رکب، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلے میں پایا، وہو یحلف بابی، اور وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں باپ دادا کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے۔ لیحلف حالف باللہ، قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے، او لیسکت، یا پھر چپ رہے۔ اب اس حدیث میں ہمیں 2 بڑی اہم باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ آباء و اجداد کی قسم کھانے سے ہمیں منع کر دیا گیا، یعنی کہ ماں باپ کی قسمیں کھانے سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف جس بات پر زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے، او لیسکت، یا پھر چپ رہے۔ منع کیا کہ اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ایک ہی ذات ہے جس کی قسم کھانی چاہیے، کیونکہ اس ذات کو مینشن کر دیا گیا یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے، اور او لیسکت، یا پھر چپ رہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر پھر کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، کتاب جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1535 ہے۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا جو کہ کعبہ کی قسم کھا رہا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، لا یحلف بغیر اللہ، کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اب اس حدیث میں بھی ہمیں بڑی اہم باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ کعبہ کی قسم کھانے والا کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس کام سے روک دیا، کیا کہہ کر کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی باریک نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عوام الناس بعض اوقات یہ سمجھتی ہے کہ جس چیز کی تعظیم کا درس ہمیں شریعت نے دیا ہے اس کی قسم کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کعبہ کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ تبھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک دیا اس کام سے، اور کہا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھا۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا، یعنی کہ اس کا یہ عمل باعث کفر اور باعث شرک ہے، کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی قسم کھائی اس کا یہ عمل کفر والا عمل ہے۔ اور ہم نے معاشرے میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے یا کسی کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے، اور ان بیچاروں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لا علمی میں ایسا کام کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ بھی مختلف چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں کسی کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے یا کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، جبکہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس بات سے ہمیں روک دیا گیا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ تو آئیے اپنی اصلاح کیجئے، اور جن افراد کو اس بارے میں علم نہیں تھا یا جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کی اصلاح کیجئے، ان کو یہ حدیثیں سنائیے کہ بھئی ہمیں اس کام سے منع کر دیا گیا، ہمیں صرف یہ تلقین کی گئی ہے کہ قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے یا پھر چپ رہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں کوئی قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، قسم کھانے سے منع نہیں کیا گیا، قسم کھائیں لیکن اللہ کی قسم کھائیں،
اور بات بات پہ یا چھوٹی چھوٹی اور فضول باتوں پہ قسمیں نہ کھائیں۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا کہ کئی لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی قسم اٹھا دیں گے، حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں آپ کو قسم کھانے کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے یا اس کے بغیر کام نہیں چلتا آپ کا، تو آپ اس وقت پھر اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ بھی فرمائے اور ہمیں لوگوں کی اصلاح کے لیے توفیق بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔